سوسائٹی میں بہتان الزام لگانا، کسی کے اوپر کوئی ایسی تہمت لگا دینا جو کہ دین نے بڑا ڈسکریج کیا ہے، یہ بہت بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسی کیا تبدیلی معاشرے میں ہوئی کہ یہ چیز ہمیں اب بہت زیادہ بڑی ہوئی نظر آتی ہے؟ جس طرح سے فرسٹریشن ہمارے اندر بڑھی ہے، ہم بات بات پر سڑک پر نکل آتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم نے قوم سے تفریح کے مواقع چھین لیے. اسی طرح یہ غیبت، اس کو بھی اس لیے زیادہ راہ مل گئی. غیبت نے غیبت کے مقام سے اٹھ کے پاس ٹائم ہابی کی جگہ لے لی ہے. اب ہم غیبت پاس ٹائم ہابی کے طور پہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تفریح کے مواقع نہیں ہیں. ہم اگر قوم کو صحت مند تفریح پرووائڈ کر دیں تو نہ صرف یہ کہ غیبت ہمارے اندر سے کم ہو جائے گی، میں یہ نہیں کہتا چلی جائے گی، کم ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ اور بہت سی قباحتیں ہماری ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم اس طرف غور نہیں کرتے کہ قوم کو صحت مند تفریح کے مواقع پرووائڈ کیے جائیں. صحیح. ہمارے پاس اور تو کوئی مصروفیتیں نہیں. جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو بجائے کوئی صحت مند ڈسکشن کرنے کے، وہ مطالعہ ہمارے اندر سے اٹھ گیا. مطالعہ جو ہے وہ بذات خود بڑا رول پلے کرتا ہے انسان کی ڈیولپمنٹ میں. جب ہم بیٹھیں گے تو ہمارے پاس لے دے کے ایک دوسرے کو ڈسکس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ غیبت کی راہ ہے. بالکل صحیح. تو قوم کو ہم اگر صحت مند تفریح پرووائڈ کر دیں تو اس میں ایک بہت بڑی، بہت حد تک کمی آ جائے گی انشاءاللہ. سر، متکبر انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سزا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی آخرت تو ابھی آنی ہے، قیامت آنی ہے. سر، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ دوسروں کی عزت خراب کرتے ہیں، کسی کو بڑا نہیں مانتے، کسی عزت دار کو دیکھ کے اس کے لیے برا سوچنے لگ پڑتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ایسا مزاج بنتا کیوں ہے؟ اور یہ متکبر ہونا کسی کا، کیا اس کو خود ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ یہ غلطی کر رہے ہیں؟ قاسم شاہ صاحب، اگر انسان ریئلائز کر لے کہ یہ میں کچھ زیادہ صحیح کام نہیں کر رہا تو وہ پھر کام کرتا نہیں ہے. انسان اس سے باز آ جاتا ہے. ایک برائی کو وہ کنٹینیو کرتا اسی لیے ہے کہ اس کو برائی نہیں سمجھ پاتا، سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں کوئی برائی کر رہا ہوں. تو جو متکبر انسان ہے، آپ ایسے انسان سے جس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہر ایک پہ کرم کر دے، کسی میں غرور نہ آنے دے اللہ، کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کے بارے میں آتھینٹک رائے یہ ہو کہ وہ متکبر ہے، آپ اس سے کہہ کے دیکھیے، اور آپ سے کہہ کر نہیں میں تو نہیں متکبر، میں غرور نہیں کرتا ہوں، وہ پروف کرتا ہے کہ ایسے آدمی کو جس میں یہ برائی ہے. غیبت کرنے والے سے کہہ کے دیکھیے، کہہ کہ جی میں تو غیبت نہیں کرتا، وہ تو میں مذاق کر رہا تھا. برائی آدمی کرتا ہی اس وقت ہے جب اس کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ میں اس عیب میں مبتلا ہوں. بہت ہی خطرناک بیماری ہے غرور اور تکبر. یہ جس انسان میں بھی غرور اور تکبر ہے، بالآخر وہ سر کے بل نیچے آتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جس انسان نے کبھی یہ کہا کہ میں اس آدمی کو تو ننگا کر کے چھوڑوں گا، میں اس آدمی کو ذلیل کر کے چھوڑوں گا، وہ خود اسی کیفیت میں چلا گیا. رب تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کا ایک بندہ اپنے ہی جیسے دوسرے بندے کو ذلیل کر دے. انسان کو اس شخص سے ڈرنا چاہیے جو کسی کی زیادتی کے نتیجے میں مسکرا کے اٹھ کے چلا جاتا ہے. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس وقت سے جب پھر انسان کا حساب دنیا میں شروع ہو جائے. تو زیادتی جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ اگر یہ بندہ کہیں مسکرا کے اٹھ کے چلا گیا، مجھے میری زیادتی کا جواب نہ دیا تو میں مارا گیا. پھر معاملہ اس آدمی کے اور میرے درمیان سے ہٹ کے
اللہ کے میرے درمیان آ جائے گا. اللہ اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. بالکل صحیح. اسی طرح تکبر والا آدمی اپنے تکبر میں دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے تو بالآخر رب تعالیٰ کے ہاتھے چڑھتا ہے وہ بندہ اور اپنے انجام کو جا پہنچتا ہے. صحیح. یہ تو بہت ہی خوفناک ترین بیماری ہے متکبر ہونا. صحیح. شاہ صاحب اگر متکبر انسان کسی عہدے پہ بیٹھا ہو تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے, کسی پوزیشن میں موجود ہو. میں جاننا چاہوں گا, میرے سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اصل میں یہ مزاج, یہ رویہ بنتا کہاں پر ہے, اس کی فارمیشن کہاں پر ہوتی ہے؟ شاہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے فکرے کو ریفریز کر دوں کہ اعلیٰ عہدے پر بیٹھا ہوا متکبر انسان در حقیقت اپنے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. صحیح. وہ دوسروں کے لیے تو وقتی طور پہ خطرناک ہے, کچھ دیر کے لیے خطرناک ہے, لیکن اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس کی تقدیر میں آخر کو نیچے گرنا ہی لکھا ہے. وہ اس بات کی سے مجھے یاد آ گئی بات, آپ نے اپنی گفتگو میں جھوٹ پر بات کی تھی, تو علامہ مشرقی کی ایک کتاب تذکرہ, اس میں میں نے میرا خیال ہے آج سے 60 سال پہلے کہیں ان کا وہ جملہ جھوٹ کے بارے میں پڑھا تھا. وہ جملہ ایسا نقش ہے میرے ذہن پہ, ایسے بھولا نہیں. 60 سال کے بعد بھی اس کے الفاظ یاد ہیں مجھے کہ جھوٹ بے نہیں مثل اس پتھر کے ہے جو چند لمحوں کے لیے سطح آپ پر ارتاش تو پیدا کر سکتا ہے, لیکن اپنی ہستی کو عبد الابدال کے لیے کھو دیتا ہے. تو وہ متکبر آدمی کے بارے میں کہ بالآخر وہ نیچے گرتا ضرور ہے. وہ ایک دم سے مجھے یہ علامہ مشرقی کی کتاب کا وہ حصہ یاد آ گیا. تکبر سے ہمیشہ اللہ کی پناہ ہی مانگتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ مرض ہے جب انسان میں پیدا ہونے لگتا انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کدھر کو چلا گیا, اور پتہ اس وقت لگتا ہے جب سب کچھ کھو جاتا ہے.